جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں بابا دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے، واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے؟ جنات کو پتہ ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے، لہٰذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ، جنات کو شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ، یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں، ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے وہاں زیادہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں وہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ مرچیں جلاتی ہے کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مار، پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، چھوڑ دو رونے دو چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے، چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا، اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی. حالانکہ بھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہی سزا اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تبھی یہ مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے. تو میں اس کے عمل کی لاج رکھتا ہوں. بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تو سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے، تو پھر تو سارے اٹھا لیں گے ہاتھ، توبہ کریں گے. اللہ کہہ رہے دیکھا نہیں ہے اس نے، میری آیات پر ایمان لایا ہے، میری نشانیاں دیکھ کر، میرے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا ہے، تو اس عمل کی لاج رکھ کے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. حدیث میں آتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگنا اس کی علامت ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. تو پھر یہ معافی مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کر کے 70 دفعہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کے گناہ کو معاف کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 70 دفعہ گناہ کریں، مقصد ایک سمجھانا ہے کہ توبہ میں تاخیر نہ کریں. تو اللہ معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اس توحید والے نظریے کی بیس پر کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے گناہ معاف کروانے کے لیے میرے پاس اللہ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. تو توحید اللہ کو بہت پسند ہے، شرک سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت.